شادی ہوئی، شادی کے اندر 4 ویلر دی، 4 ویلر دینے کے بعد ان لڑکوں کو یہ پتہ چلا کہ ان کی زمینیں ہیں، تو ان لڑکیوں کو گھر بھیج دیا، بولے وہ فلاں جگہ کی جو زمین ہے وہ ہمارے نام کرو۔ کیا وہ جو زمین تمہاری پڑی ہوئی ہے نا، جھوٹواڑا کی زمین، سونا اگل رہی ہے، سونا 40 45 50 لاکھ سے کوئی زمین ہے نہیں نیچے وہاں، کرو کہ وہ زمین میرے نام کرو تو میں لے کے جاؤں گا۔ ابھی تک وہ لڑکی گھر بیٹھی، ابھی تک۔ تو آپ دیکھیں، اچھا بات سنیں، مزے کی بات یہ کہ وہ جو شخص ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے، وہ خود سرکاری شاید ہاسپٹل کے اندر جو اچھی جاب پر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو انکم ہے تقریباً 50,000 پلس ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جس کے پاس اتنی انکم ہو اس کے باوجود بھی اس کا لیول کیا ہے کہ وہ اپنی سسر سے، اپنے سسرال سے کیا مانگ رہا ہے کہ مجھے زمین چاہیے، مجھے جائیداد چاہیے۔ اب آپ بتائیے ایسے لوگوں کا حال کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لیکن کہیں نہ کہیں غلطیاں اس کے اندر دونوں طرف سے ہی ہوتی ہے۔ کوئی اگر نیک لڑکا ہو، کوئی اچھا لڑکا ہو، کوئی 15,000 20,000 کمانے والا لڑکا ہو، تو ایک نارمل انسان اپنی بیٹی کو نہیں دیتا ہے اس کے ساتھ۔ کیا وہ نہیں دیتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو 20,000 ہی کما رہا ہے، یہ تو 15,000 کما رہا ہے، اس دور میں 15,000 سے ہوگا کیا؟ وہ ڈھونڈتے ہیں اس کو، وہ جو 50 کمانے والا ہے، وہ جو لاکھ کمانے والا ہے، جس کا سال بھر کا پیکج 25 لاکھ 30 لاکھ کا ہے۔ تو جب تم ایسا ڈھونڈو گے تو پھر تمہیں ایسا ہی ملے گا۔ جب تم یہاں لالچ کر رہے ہو کہ نہیں ہمیں تو داماد وہ چاہیے جو منتھلی 2 لاکھ کماتا ہو، تو پھر تو وہ فارچونر مانگے گا ہی مانگے گا بھائی، وہ تو مانگے گا ہی مانگے گا۔ نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ نیک ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان نکاح کیوں کرتا ہے؟ یا تو انسان نکاح کرے گا اس کی مال و دولت کی بنیاد پر، یا وہ نکاح کرے گا اس کی حسن کی بنیاد پر، یا وہ نکاح کرے گا اس کے خاندان کے نسب وغیرہ کو دیکھ کر، یا وہ نکاح کرے گا اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ تو ان میں سے جو حضور نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہے، ان میں سے انسان ایک کو چھوڑ کر تینوں کو دیکھتا ہے۔ کیا؟ تینوں کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھتا ہے کہ حسن ہے کہ نہیں اس لڑکی کے پاس۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایسی بیوی لے کے آؤں کہ پورا محلہ اس کے مطلب اس کے اوپر رش کرے، پورے محلے میں ایسی ہونی نہیں چاہیے کسی کی ایسی۔ اب خود ہے بلیک، خود ہے پورا توا، جس کو اگر ایک بار دیکھ لے کوئی رات میں تو ڈر جائے خوف سے، خود ایسا ہو رہا ہے، لیکن بیوی اس کو ایسی چاہیے دودھ جیسی۔ اب خود کو تو دیکھ لے ایک بار آئینے میں یار، بعد میں لے لیو تو دودھ جیسی۔ دوسرا دیکھو تو خود کے کھانے کے واندے ہو رہے، اور لڑکی چاہیے مالدار گھرانے کی، جو بھائی صاحب اسکارپیو لے کر آتے ہیں وہ چاہیے۔ تو جب وہ ایسی لے کے آتا ہے تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ یو پی کی بات ہے، شادی کے اندر گاڑی مانگ لی کہ بھائی ہمیں تو یہ والی گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، زبردستی جیسے تیسے کر کے اس کے والد نے دلا دی۔ دلانے کے بعد شوہر بیوی اور سسر اس میں گئے، کئی کام سے گئے ہوں گے، تو 20 راستے کے اندر گاڑی سے سسر کو اتار دیا اس لڑکی نے، کہا کہ گاڑی میری ہے، تیرے باپ کی گاڑی نہیں ہے جس میں تو بیٹھ کر آ رہا ہے، اتر نیچے۔ 20 روڈ پر اتار دیا، اور اس کا بیٹا وہی منہ تاکتا رہا اس لڑکی کا، وہ ڈرائیور بن کے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ وہی باپ تھا نا، اگر اس کا باپ کہتا کہ نہیں ہم کوئی گاڑی نہیں لیں گے، بغیر گاڑی کے ہم شادی کریں گے، تو پھر بات ہوتی۔ اسی باپ نے کہا تھا کہ نہیں صاحب، ہمارے بچے کے لیے تو آفر آ رہے ہیں، وہاں وہ دے رہے ہیں، وہاں وہ دے رہے ہیں، وہاں وہ دے رہے ہیں، ہم ایسے کیسے شادی کر لیں؟ نہ ہمیں تو یہ والی گاڑی چاہیے۔ انہوں نے لی، انہوں نے دی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عزت بھی چلی گئی۔ اب اسے وہ زندگی بھر وہ لڑکی اس کو کبھی عزت نہیں دے گی۔